حبیب بینک تا شیرشاہ چورنگی اسٹیٹ ایونیو روڈ خستہ حالی کا شکار 2022 میں روڈ کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ کے تحت 1 ارب روپے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ سڑک پر جگہ جگہ گڑھے، کارپیٹنگ ادھڑی ہوئی ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ اربوں کی سڑک، گڑھوں کی نظر، اسٹیٹ ایونیو روڈ شہریوں کے لیے امتحان بن گیا۔ حبیب بینک سے شیرشاہ چورنگی تک اسٹیٹ ایونیو روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ سڑک پر گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں۔ کئی مقامات پر کارپیٹنگ مکمل طور پر ادھڑ گئی۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑک 1 ارب روپے میں بنی تھی، مگر اب حالت یہ ہے کہ گاڑیاں روز خراب ہو جاتی ہیں، رات کو لائٹ نہیں ہوتی، حادثات ہوتے رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بہت برے حالات ہیں، ایکسیڈنٹ کے بھی سلسلے ہیں۔ یہ پورا ہی روڈ جو ہے بالکل مزید خراب، بندے چلنے کی بھی بہت تکلیف۔ گڑھوں اور ٹوٹی سڑک کے باعث ٹریفک جام روز کا معمول بن گیا۔ صنعتی علاقوں میں آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے۔ تو جب بنا تھا تقریباً اس کے 3-4 مہینے کے بعد اس میں گڈھے بننا شروع ہو گئے، اور ہم لوگ تو یہاں پر ڈیوٹی کرتے بیٹھے رہتے ہیں۔ رات کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اکثر بائکوں والے کو اس کے ساتھ فیملی ہوتی ہے۔ روشنی کا تو یہ جو کمپنیوں کی جو روشنی ہے وہی روشنی ہوتی ہے، باقی یہاں پر کوئی روڈ کے بیچ میں کوئی ہیڈ لائٹ وغیرہ کوئی روشنی نہیں ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ حکومت اور متعلقہ ادارے اسٹیٹ ایونیو روڈ کی فوری مرمت، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور منصوبے کا آڈٹ کروائیں تاکہ اربوں روپے کے عوامی منصوبے کا فائدہ مل سکے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ لیاقت آباد ٹاؤن کی QC 5 کے کمرشل ایریا نمبر 4 میں گزشتہ 2 ہفتوں سے سیوریج نظام مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا۔ گلیوں میں جمع گندا پانی نہ صرف آمد و رفت میں رکاوٹ بن رہا ہے بلکہ علاقے میں شدید تعفن پھیل گیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ ٹیکس ادا مگر سہولت ناپید، گندے پانی میں گھرے مکینوں کی شکایات بے اثر۔ ناقص سیوریج سسٹم نے لیاقت آباد ٹاؤن کی QC 5 کے کمرشل ایریا نمبر 4 میں تباہی مچا دی۔ گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ راستے بند ہونے سے بچوں، بزرگوں اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار متعلقہ محکمے کو شکایات درج کروانے کے باوجود تاحال عملی اقدام نہیں ہوا۔ 2 ہفتے سے یہی حال ہے، گندا پانی گھروں کے سامنے جمع ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں مگر کوئی سننے والا نہیں۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں مگر سہولت صفر ہے۔ یہ 15 دن سے ہے پریشان، اس لیے کہ یہ پانی میں گر جاتا ہے، پانی آ رہا ہے، گٹر بھرے ہوئے، کوڑا یہاں پھینکتے لا کے آپ لوگ آدمی بار دیکھا کریں یہاں کے کیا حال ہے۔ مکینوں کے مطابق صفائی اور سیوریج کا عملہ مسلسل غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ کمرشل ایریا ہونے کے باوجود نکاسی آب کا مؤثر انتظام ہے اور نہ ہی مستقل نگرانی۔ یہاں سے چلا نہیں جا رہا، بیمار الگ ہو رہے۔ 15 دن سے یہ ٹائم ہو گیا، کوئی نوٹس نہیں لے رہا۔ یہاں پہ کچرا بھی ہوتا ہے، یہ ایسے ہی بڑھتا رہتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے پانی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سیوریج لائن کی مرمت، گلیوں کی صفائی اور ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ ICC کے بھارت سے میچ کے لیے پاکستان کو منانے کے جتن۔ PCB اور ICC حکام کی ملاقات۔ PCB حکام نے ICC حکام کو اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی چیئرمین ICC کی بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی درخواست۔ PCB نے معاملہ حکومت کے کورٹ میں ڈال دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PCB 1-2 روز میں وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ICC کے بھارت سے میچ کے لیے پاکستان کو منانے کے جتن۔ PCB اور ICC حکام کی ملاقات ہوئی ہے۔ PCB حکام نے ICC حکام کو اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی چیئرمین ICC کی بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی درخواست۔ PCB نے معاملہ حکومت کے کورٹ میں ڈال دیا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PCB 1-2 روز میں وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو اپنے موقف سے آگاہ کیا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین ICC کی بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی درخواست۔ PCB نے معاملہ حکومت کے کورٹ میں ڈال دیا۔ بات کریں گے محمد حماد سے۔ حماد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں ورلڈ T20 پاک بھارت میچ کے معاملے پر آج جو ہے ICC کے
وقت کی چیئرمین PCB محسن نقوی سے ملاقات ہوئی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ حکام نے ICC کے حکام کو اپنے موقف سے جو ہے وہ آگاہ بھی کیا ہے، اور جبکہ ICC کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ نے پاکستان سے بھارت کے خلاف جو ہے میچ کھیلنے کی درخواست کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے PCB نے جو ہے معاملہ حکومت کے کورٹ میں ڈال دیا ہے، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ محسن نقوی جو ہے آئندہ 1-2 روز میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے آج کا جو ایجنڈا تھا، آج جو ملاقات ہوئی ہے 3 گھنٹے کی یہ طویل ملاقات تھی، اس ملاقات کے بعد جو ہے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ڈنر کے بعد رات جو ہے مذاکرات کا دوسرا روز جو ہے وہ متوقع ہے، اور اس کے علاوہ مذاکرات کے حوالے سے PCB جو ہے باقاعدہ اعلامیہ بات میں جو ہے وہ جاری کرے گا، لیکن جو ہے وہ ICC کے وفد اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے جو صدر ہیں وہ بھی اس ملاقات میں جو ہے شامل تھے، اور ملاقات میں جو ہے PCB نے اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھے۔ اب تک جو معاملات PCB جو چیمپئنز ٹرافی سے لے کے اب تک جو بھی بھارت سے معاملات تھے وہ انہوں نے اس کے سامنے رکھے، اور بنگلہ دیش بورڈ کے بھی معاملات سے جو ہے وہ ICC وفد کو آگاہ کیا۔ اب امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل جو ہے شام میں چیئرمین PCB محسن نقوی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، ملاقات کے بعد جو ہے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ جی حماد، کیا لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی نرمی دکھائی گئی ہے PCB کی طرف سے، کہا گیا ہے کہ بات کی جائے گی حکومت سے، تو معاملات جو ہیں وہ کیا لگ رہے ہیں کہ 15 فروری کو پھر ایک ساتھ ہوں گے انڈیا پاکستان میچ میں؟ دیکھیے، اس ملاقات سے تو بظاہر طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو اپنے تحفظات رکھے ہیں یا اپنی جو ہے وہ باتیں ICC وفد کے سامنے رکھی ہیں تاکہ وہ اپنی بات بنوا سکے، تو اس پہ امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو ہے ICC جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو قائل کر لے گا، لیکن بات حکومت پاکستان پہ آتی ہے کہ جب چیئرمین PCB وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، اس ملاقات میں ICC نے جو ہے اپنی بات رکھی ہے چیئرمین PCB کے آگے، وہ بات جو ہے وہ وزیر اعظم تک پہنچائی جائے گی، اور اس کے بعد معاملات کیے جائیں گے کہ پاکستان جو ہے بھارت سے کھیلتا ہے یا نہیں کھیلتا۔ لیکن اگر میں بات کروں شائقین کرکٹ کی تو ان کی طرف سے ملا جلا رجحان ملتا آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایونٹ ہے اور پاکستان جو ہے وہ بھارت کے خلاف میچ لازمی کھیلے اور جیتے، لیکن اب بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جس طریقے سے سیاسی صورتحال جو کہ کئی سالوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیئرمین PCB نے جو ہے تمام معاملہ جو ہے وہ جو ہے اب حکومت کی کورٹ میں ڈال دیا ہے، اور امید ظاہر یہی کی جا رہی ہے کہ کل ملاقات کے بعد جو ہے وہ اپنی فیصلہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے میچ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان کے خلاف سازش بے نقاب۔ CPSPC اور یونیورسٹی ہاسپٹلز برمنگم کے اشتراک سے انٹرنیشنل ٹریننگ فیلوشپ پروگرام سے متعلق برطانوی اخبار ڈیلی میل کی رپورٹ کو گمراہ کن اور حقائق کے منافی قرار دیا۔ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے صدر، نائب صدر اور بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبران نے پریس کانفرنس میں حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ CPSP کے بورڈ آف ٹرسٹی کے ممبر محمد مسرور نے ڈیلی میل کی خبر کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ تھرڈ پارٹی آڈٹ رپورٹ نے 40 ملین پاؤنڈ کی ضابطگی کو گمراہ کن قرار دیا۔ تقریباً یہ جنوری 2026 کے اندر BMJ جو کہ ایک بیسیکلی ریسرچ جرنل ہے وہ اب چھپ گئی، اس کی بنیاد پر پھر ڈیلی میل نے وہاں پر سے اس رپورٹ کو اٹھایا، وہ جو آبزرویشن تھی ان کو چینج کر کے اور نئے کوشچن ڈال کے جو تھا اس کو CPSP کے خلاف بنا دیا۔ اب وہ 40 ملین پاؤنڈ کی فگر اتنی بڑی ہے کہ ہر ایک کو ہوا کہ اچھا بھائی کہ پیسے میں کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبران کا کہنا تھا کہ ہمارا اس کالج سے بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ ڈیلی میل نے بغیر تصدیق کے خبر شائع کر کے صحافتی اصول کی خلاف ورزی کی اور ڈاکٹر کے معتبر پیشے اور مسیحاؤں کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ یہ سمجھیے کہ اس میں کہیں پہ بھی CPSP نہیں ہے، لیکن اس کو ٹویسٹ کر کے اخبار میں، جیسا کہ کئی اخبار جو ہوتے ہیں ان کا انداز یہ ہوتا ہے خبر بنا دینا، نہ بھی ہو تو وہ ایلیگیشن کہ فائنینشیل کرپشن ہے، irregularity ہے، اس میں not a single penny ever was transferred to the accounts of CPSP۔ CPSP کے سینئر نائب صدر شعیب شفیع کا کہنا تھا کہ بیرون ملک دشمن عناصر نے غیر ملکی خبر رساں ادارے کو استعمال کر کے پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بزدل پڑوسی ملک ہے جو پہلے ہماری فوج سے اور ایئر فورس سے مار کھا چکا تھا، اب علمی میدان میں ہمیں اس نے یہ لگانے کی کوشش کی قدزن، اور ہم نے بڑے افیکٹو طور پہ اس کا مقابلہ کر لیا، لیکن ہم نے اپنے گھر کو بھی ٹھیک کرنا ہے، جو کہ ہم پورا آڈٹ ہم نے کر لیا ہے، تھرڈ پارٹی سے کرا لیا ہے، تو ہمارا سارے حساب اور ساری کلیئر ہے،
تو انشاءاللہ ہمیں تو پوری امید ہے کہ ہماری فلائٹ اونچی اور اونچی ہو جائے گی انشاءاللہ. CPSP کے صدر پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ دنیا پاکستانی ڈاکٹرز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی معترف ہے. یہی وجہ ہے کہ مختلف ممالک کے طب کے شعبے میں پاکستانی مسیحاؤں کی خدمات حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں اور CPSP سے رجوع کرتے ہیں. CPSP کے عہدیداران نے تھرڈ پارٹی آڈٹ رپورٹ کو حق و سچ کی فتح قرار دیا ہے. کیمرامین شاہزیب رضا کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپوزیشن جماعتوں کو احتجاجی سیاست چھوڑ کر پارلیمانی فورمز استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے. مائی کراچی نمائش کی اختتامی تقریب میں وزیر اعلیٰ نے خصوصی شرکت کی، مختلف اسٹالز کا دورہ کیا. شایان علی کی رپورٹ. مائی کراچی نمائش کا تیسرا اور آخری روز ایکسپو سینٹر میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی، شہریوں کی دلچسپی دیدنی. وزیر اعلیٰ سندھ کی نمائش میں خصوصی شرکت. 3 روزہ بین الاقوامی نمائش میں کہیں ملبوسات تھے تو کہیں زیورات کی چکا چوند. کسی سٹالز پر برتن دھرے تھے. مائی کراچی نمائش میں صرف اہل کراچی ہی نہیں بلکہ سمندر پار سے بھی لوگ پہنچے. اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ مائی کراچی نمائش میں کئی دوست ممالک نے شرکت کی اور اپنی مصنوعات پیش کی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کراچی اب بھی عالمی سطح پر کاروباری اعتماد کا مرکز ہے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ عوام نے روزمرہ زندگی کو ترجیح دی، معیشت کو یرغمال بنانے والی سیاست کو مسترد کیا. کراچی کے اندر 7ویں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کامن ویلتھ پارلیمنٹیرین اسٹیشن کا اجلاس ہوا، جس میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے سب ممالک نے اور پاکستان کے ہر اسمبلی کے پارلیمنٹیرینز نے شرکت کی. شکر ہے کہ ہمارا صوبہ، ہمارے یہ شہر کراچی ان ساری مشکلات کے باوجود، ان ساری جو چیلنجز کے باوجود ایک وائبرنٹ صوبہ ہے، ایک وائبرنٹ شہر. صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہوتا تھا جب یہ سب چیزیں ہوئی. اس میں بجلی کی ریکوائرمنٹ تھی، اس کو نہیں دیکھا گیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو تھوڑا بہت کام چل بھی رہا تھا اس کو کہا گیا کہ جی یہ تو 25 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے اور اس کو 75 ارب کا کر دیا. فیڈرل گورنمنٹ نے پھر کہا کہ جی ہم جو مین لائن ہے وہ خود کریں گے. مائی کراچی نمائش کے تیسرے اور آخری روز شہریوں کی جانب سے خریداری کا سلسلہ بھی جاری رہا. روزمرہ زندگی کی مختلف اشیاء کے سٹالز پر عوام کا رش رہا، جہاں مناسب اور رعایتی نرخوں پر اشیاء خرونوش دستیاب رہی. شہریوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی مہنگائی کے اس دور میں ایسے سستے بازار عام آدمی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. شہر میں مزید ایسے پروگرامز ہونے چاہیے. مائی کراچی نمائش میں سندھ پولیس کی جانب سے ڈرائیونگ لائسنس کے خواہش مند افراد کے لیے خصوصی اسٹال بھی قائم کیا گیا تھا، جس سے شہریوں کی بڑی تعداد نے استفادہ کیا. کیمرامین فراز کے ساتھ شایان علی، سٹی 21. کراچی میں میگا طبی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر کے اطباء کرام نے شرکت کی. مریضوں کو فری ادویات فراہم کی گئی. کاوش میمن کی رپورٹ. شہر قائد میں پاکستان بھر کے اطباء کرام کی تاریخ میگا طبی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مریضوں کو فری ادویات فراہم کی گئیں. پہلے 100 شرکاء کو جدوجہد بقائے طب گولڈ میڈلز اور اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا. صدر یونیفیکشن طبی فاؤنڈیشن رضوان شاہ گیلانی نے کہا کہ مختلف شہروں میں ورکشاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں لوگوں کا علاج اور آگاہی فراہم کی جاتی ہے. ہماری فاؤنڈیشن کے تحت پورے پاکستان میں 5 جگہوں پہ سیمینار ہوئے ہیں، اور ان میں پہلا پروگرام 3 فروری کو پشاور میں تھا، 4 کو لاہور میں، 5 فروری کو کوٹک میں. حکیم ساجد نے کہا کہ ملک بھر کے تجربہ کار طبیب اس پروگرام میں شریک ہوئے. حکیم دلاور نے کہا کہ ہزاروں لوگ علاج سے مستفید ہوتے ہیں. گھوڑے اور گھٹنوں کا بھی مسئلہ ہے، ان کا ہم علاج کرتے ہیں. یہ ہمارے بھائی ساجد اسلام صاحب ادھر ہمیں کراچی کے اندر دعوت دی. میگا طبی ورکشاپ میں شریک اطباء کی مہارت اور مریضوں کی خدمت کو خوب سراہا گیا. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. کراچی میں کافی اور ڈائننگ کلچر کا نیا انداز. زاراب کے بانی کی جانب سے بیند اینڈ کمپنی پاکستان کا قیام. شہریوں کی دلچسپی اور خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے المرتضیٰ کمرشل فیز 8 میں جدید کیفے اور ریسٹورنٹ قائم کر دیا گیا. DHA فیز 8 کے المرتضیٰ کمرشل میں واقع بیند اینڈ کو پاکستانی محض ایک کافی شاپ نہیں بلکہ مکمل ریسٹورنٹ ہے، جہاں دن کا آغاز تازہ دم کافی سے ہوتا ہے اور رات اپنائیت اور سکون کے احساس کے ساتھ جاگتی ہے.
महारत से मुंतखब किए गए कॉफ़ी बीन्स जदीद अंदाज में तैयारी और बैनुल अक़वामी तजर्बा रखने वाले मास्टर ब्रेस्टन बीन एंड को कराची के नुमाया कैफ़ेज़ में शामिल किया जा रहा है। हॉट सीरीज़ में तुर्क कॉफ़ी से लेकर स्पेनिश लाटे तक, जबकि आइस्ड सीरीज़ में आइस्ड आयरिश लाटे और क्लासिक अमेरिकानो ख़ास तवज्जो, मखमली और खुशबूदार जायके के बाइस शायकीन की पसंद बन चुकी है। बीन एंड को पाकिस्तान, जहां एक कप कॉफ़ी उम्र भर की मोहब्बत बन जाती है। और नाजरीन, सूफियों की धरती सिंध, जहां अमन, मोहब्बत और रवादारियां सदियों से शनाख्त रही हैं, इसी सकाफती विरसे को कराची में आज भी जिंदा रखने और मजीद उजागर करने के लिए शांति नगर एसोसिएशन ने एक खूबसूरत रिवायत को फिर से जिंदा किया है। मच कचहरी के जरिए सिंध की सकाफत, सूफियाना सोच और भाईचारे का पैगाम आम किया जा रहा है। सदर गुलाम अब्बास जथियाल और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर प्यार अली सुमरो ने कहा कि इसका मकसद मुआशरे में अमन, मोहब्बत और हम आहंगी को फ़रोग़ दे रहा है। मज़ीद बताएंगे शायान अली। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि सूफियों की धरती सिंध में जो है आज भी मौसम सरमा की जो है रिवायत बरकरार है, जिस पर जो हम देख रहे हैं कि मच कचेरी का जो है एहतमाम किया जाता है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि आज कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 शांति नगर सिंधी पाड़ा में भी जो है एक ज़बरदस्त तकरीब इनक़द की गई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में इलाका मकीन में कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा सके इस वक्त कि बड़ी तादाद में जो है बुजुर्गान के साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि इलाका मकीन ने भी जो है यहाँ पर शिरकत की है और उनकी जानिब से जो है इस तकरीब में ज़बरदस्त दाद भी दी गई है। मेरे साथ यहाँ पर जो वो यूनियन के उहदेदारान मेरे साथ मौजूद है, सदर साहब भी इसके साथ साथ जो जनरल सेक्रेटरी है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से कि एक सूफियों की धरती और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तहजीब और सकाफत को हमेशा उजागर किया जाता है और आज आप लोगों की मेहनत से जो एक तकरीब मुनक़िद की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हम शांति नगर में शांति नगर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ के जो रहायशी हैं, जो सिंधी हैं, बोलने वाले हैं, हमने कराची जो मेगा सिटी है जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, उसमें हमने अपनी सिंधी सकाफत को उजागर किया है कि पूरे सिंध में ये सर्दियों के मौसम में ऐसे मेले होते हैं, ऐसी मीटिंग्स होती हैं जिसमें हमारे बड़े, हमारे सुगढ़, हमारे तालीम याफ्ता लोग, हमारे देहात वाले लोग जिनको लुदनी इल्म होता है, वो अपने इल्म से, तजुर्बात से, अपनी सकाफत से, अपनी तहजीब से और अपनी शुरा और अपनी तारीख़ के हवाले से यहाँ बैठ के बातें करते हैं। एक दूसरे को सिखाने का अमल होता है, उसमें ज़बान की कारीगरी होती है और दूसरी चीज़ों में आज यही सब कुछ हुआ। हमारे यहाँ मेहमान बहुत अच्छे अच्छे आए, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, लोक कहानियाँ सुनाई, लोक जो पहेलियाँ हैं वो बुझवाईं और दूसरी चीज़ें, और राग रंग की महफिल हुई और हमने बहुत लुत्फ़ उठाया और एंजॉय किया। सबकी मेहरबानी, सबकी मेहरबानी। थैंक यू। गुलाम जतियाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ जो है सर क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि आप भी जो यहाँ के रोए रवा हैं और आपकी जानिब से भी जो यहाँ पर मेहनत की गई थी, इसके बाद ये तकरीब सजाई गई, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नौजवान भी बड़ी तादाद में जो शिरकत करते नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए हमें कवरेज दी, अभी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब गुलाम अब्बास जतियाल साहब ने फरमाया, देखें ये सिंध की धरती अमन की धरती है, शांति की धरती है। तो इस धरती में रहते हुए हम हमेशा अमन की तलाश में होते हैं, मोहब्बत की तलाश में होते हैं, जो हमें दर्स दिया गया अपने सूफियों से, हमारे सरकार लतीफ़ से। और क्योंकि हम जो फॉलो कर रहे हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते अमन, मोहब्बत, भाईचारे की फ़िज़ा को कायम रखते हुए कर रहे हैं। तो आज जो प्रोग्राम है वो आपने देखा, यहाँ मोहब्बत का, शांति का प्रोग्राम था और बहुत बेहतरीन गुलकार और इसके अलावा सुघड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, जो शेर व शायरी भी करते हैं और गुजारतें भी देते हैं, वो भी आए हुए हैं। और हमारे बहुत मोअज़्ज़ज़ीन दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोगों ने देखा है। हमारी कोशिश है कि अपने इलाके के लोगों को हम वेलफेयर करते हुए कोई अच्छी फ़िज़ा, अच्छा माहौल दे सकें। एजुकेशन के से में या बाहर का माहौल जो भी है, हम कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट साहब की तो सबसे बड़ी कोशिश ये है कि स्कूल को अपग्रेड किया जाए और तालीम के निज़ाम को बेहतर किया जाए। और हम इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि इस इलाके की भलाई के लिए जो कुछ कर रहे हैं उससे ज़्यादा करेंगे इंशाअल्लाह।